یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ آئنسٹائن بہت زیادہ جینیس تھا۔ کیا اس کا برین عام انسانوں سے مختلف تھا؟ کس نے آئنسٹائن کا برین نکالا؟ بعد میں اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا وہ اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئی یا بعد میں چینجز آئے؟ ریسرچرز نے آئنسٹائن کے برین کے بارے میں کیا کہا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ آئنسٹائن کا پورا نام ہے البرٹ آئنسٹائن۔ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ لا کو پیش کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کے ذہنیت سے لوگ واقف تھے کہ یہ ایک جینیس آدمی ہے، اس کے پاس اسپیشل برین ہے۔ آئنسٹائن کو خود بھی اس بارے میں پتا تھا، اس لیے انہوں نے انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ آئنسٹائن کی موت واقعہ ہو جاتی ہے 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں۔ ان کو اوٹاپسی یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود ڈاکٹر تومس ہاروی چپکے سے آئنسٹائن کا برین چرا لیتا ہے۔ ڈاکٹر تومس ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرے کہ آخر ایسا کون سا حصہ ہے جو عام انسانوں سے مختلف ہے۔ جب ہاسپٹل کے اونر کو یہ بات پتا چلا تو انہوں نے اس کو جاب سے نکال دیا۔ ڈاکٹر تومس ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے اجازت لے لیا کہ اس پر ریسرچ کر کے دنیا کو دکھا سکے۔ ڈاکٹر تومس ہاروی پنسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا گیا۔ انہوں نے آئنسٹائن کے برین کے پکچرز لے لیے مختلف طریقوں سے اور اس برین کو 240 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، جار میں محفوظ کر کے بیسمنٹ میں چھپا لیا۔ ڈاکٹر تومس ہاروی کی اس ریسرچ کی وجہ سے کئی بار اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے اپنی بیوی کی طرف سے یہی طعنہ ملتا تھا کہ وہ آئنسٹائن کے برین کو اٹھا کر کہیں دور جا کر پھینک دے۔ ایک روز جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ وہ ڈیورس میں بدل گیا، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ڈاکٹر تومس ہاروی برین کو لے کر کنسس سٹی وجٹا گیا اور وہ جاب کے طور پر بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر رہا اور پارٹ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرتا تھا۔ انہوں نے دن رات لگا کر ریسرچ کی لیکن ان کو کوئی بھی سولوشن نہ مل سکا اور اسی وجہ سے ان کی میڈیکل لائسنس بھی کینسل ہو گئی۔ اب نوبت یہاں تک آ گیا کہ ان کو ایک پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ 1955 میں آئنسٹائن کی ڈیتھ ہوئی تھی، 2 سال ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی بھی سولوشن نہ مل سکا۔ ڈاکٹر تومس ہاروی نے فیصلہ کیا کہ وہ برین کے ٹکڑوں کو مختلف نیورولوجسٹ کے پاس لے کر جائے تاکہ وہ ان پر ریسرچ کر سکے اور آخر کار 1985 میں یعنی ٹھیک 3 سال بعد انہوں نے وہ ڈفرنس پوائنٹ کیا جو سائنٹسٹ یا ڈاکٹر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا ڈفرنس ان کو ملا کارپس کیلوسم میں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کے برین 2 الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ پہلے برین کے ایک حصے میں پروسیس ہوتا ہے اور پھر ہمارا برین اس حصے کو سگنل دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لیفٹ پارٹ آف دا برین ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا باڈی کو کنٹرول کر دیتا ہے اور جو رائٹ سائڈ آف دا برین ہے وہ لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے 90% انسانوں کا لیفٹ برین وہ بولنے، سمجھنے، سننے، رائٹنگ، میتھمیٹیکل کیلکولیشن جسے کام کر دیتا ہے، جبکہ رائٹ برین اسکیلز، شیپ کو سمجھنے، آرٹ اور میوزیکل انسٹرومنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اس میں کارپس کیلوسم کا کیا ہاتھ ہے؟ چلو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ آپ کی ٹائپنگ میں مصروف ہے، لیکن لیفٹ ہینڈ کوئی غلطی کرے تو آپ فوراً اپنے رائٹ ہینڈ کا استعمال کر کے مسٹیک کو اریز کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے لیفٹ برین سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ رائٹ سائڈ کو فوراً سگنل دے کر مسٹیک ٹھیک کر دیتا ہے۔ برین کے دونوں حصے جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ ہے کارپس کیلوسم، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مطابق کچھ زیادہ بڑا، اس کے لیفٹ برین اور رائٹ برین کا کنیکشن بہت مضبوط تھا۔ اس وجہ سے آئنسٹائن کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ اس کو امیجن کر کے سالو کرتے تھے۔ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن عام انسانوں کے مقابل ڈیفرنٹ تھا، اس کی وجہ سے نیورون کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورون کا اچھا فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کافی زیادہ سٹرونگ تھی۔ آئنسٹائن بغیر کسی پن پیپر کے اپنے برین سے کسی بھی پرابلم کو سالو کرتے تھے۔ نیورون زیادہ ہونے کی وجہ اور بھی ریسرچ پیپر میں بتا دی گئی ہے۔ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا برین کا وزن 1400 گرام ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کی برین کی لائننگ کافی پتلی تھی،
جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورون تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آئنسٹائن اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے یا بعد میں ان میں چینجز آئے؟ جانچنے کے بعد معلوم ہوا کہ آئنسٹائن 5 سال تک نہیں بول سکتا تھا، جبکہ عام چھوٹا سا بچہ 2 سے 3 سال میں بول سکتا ہے۔ جب انہوں نے بولنا بھی شروع کیا تو زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے سوچوں میں گم ہو جاتے تھے۔ ان کو یاد کرنے کی ایبلٹی کافی کم تھی، ان کو ٹیبلز تک یاد نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ اپنے طریقوں سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو سالو کرتے تھے۔ اسکول کے ہر سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے، واحد سائنس اور میتھ سبجیکٹ تھے جس میں وہ ٹاپ کرتے تھے۔ اگر وہ کلاس میں ہاتھ اٹھاتے سوال پوچھنے کے لیے تو ٹیچرز کے سر پر وہ سوال گزرتا تھا۔ ریسرچر سے یہ بات پتہ چلا کہ آئنسٹائن کا برین پیدائشی اسپیشل نہیں تھا، بلکہ بعد میں اسپیشل بنا۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ چھوٹے تھے ان کو اگر کسی چیز کا سولوشن نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے برین سے امیجنیشن کر کے ان کا سولوشن ڈھونڈتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا برین ڈیولپ ہوتا گیا۔ ابھی بھی آئنسٹائن کا برین دی مٹن میوزیم میں موجود